اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے محترم ممبران عزیز اور چھوٹے بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کڈز اسلام کی طرف سے الحمدللہ آج ہمارا 5واں لیکچر ہے اور اس میں جو آج ہم عنوان لے کر آئے ہیں وہ عنوان ہے معرفت خداوند کریم۔ یہ عنوان نہایت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ متعدد آیات اور روایات میں معرفت ربی یعنی خدا کی معرفت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ خود ہمارے پہلے امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اول العلم معرفت الجبار۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو پہلا علم ہے یعنی سب سے پہلا علم، اگر ہم اول کی جو ہے تشریح کریں گے تو ہوگا سب سے پہلا جو علم ہے وہ علم ہے معرفت الجبار، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنا۔ اب وہ اللہ تعالی کی معرفت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے جان سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو؟ اس کو سمجھنے سے پہلے اور ہم جو ہے سمجھتے ہیں خدا کے وجود کو، کہ ہم خود خدا کے وجود کو کیسے سمجھیں۔ اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ آیا اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات موجود ہے یا نہیں، اس کی ذات کا کوئی وجود ہے یا کوئی وجود نہیں ہے، تو چھوٹی سی مثالیں دوں گا، اور چونکہ آپ میرے چھوٹے بھائی چھوٹے بہن ہیں تو آپ لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق جو ہے میں مثالیں دوں گا تاکہ آپ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں۔ اب فار ایگزامپل، اب ہم کسی گلی سے جا رہے ہوتے ہیں، کسی راستے سے جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم کہیں اسی جگہ کسی گھر سے دھوئیں کا اٹھنا دیکھیں گے، دھواں دیکھیں گے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس گھر میں آگ جل رہی ہے، کیونکہ یہ جو دھواں اٹھنا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں دھواں ہوگا وہاں آگ بھی موجود ہوگی۔ یا مثال کے طور پر اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی ریگستان میں چلے جاتے ہیں یا سمندر کے کنارے چلے جاتے ہیں جہاں ریت ہوتی ہے، تو وہاں اگر ہم کسی کے قدموں کے نشان دیکھیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہاں سے کوئی گزر کے آگے کی طرف گیا ہے۔ یا اگر کسی کمرے میں ہم موجود ہیں، کسی اور کمرے سے کسی کے بات کرنے کی اگر آواز آ رہی ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کمرے میں کوئی انسان موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم راستے پہ چلتے ہوئے چلتی گاڑی آتے ہوئے دیکھیں گے تو ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ اس گاڑی کا کوئی نہ کوئی چلانے والا موجود ہے۔ تو یہ تھی مثالیں۔ اب آپ دیکھیں اس دنیا میں ایک مکمل شیڈول پر سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، سردی کا آنا جانا، گرمی کا آنا جانا، دنوں کا موسموں کا بدلنا، اور ہر موسم میں مختلف قسم کے پھول، اناج، پودے اگنا، ایک کمپلیٹ اور مکمل اور بہترین یہ جو سسٹم ہے کائنات کا، یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یقیناً اس بہترین کائنات کا بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہوگا۔ جیسے بغیر چلانے والے کے گاڑی نہیں چل سکتی، اسی طریقے سے بغیر چلانے والے کے اور بغیر خالق کے یہ دنیا نہیں چل سکتی ہے۔
بہت ساری اس طرح کی مثالیں موجود ہیں، لیکن اختصار کی خاطر میں نے یہ مختصر سی جو ہے مثالیں آپ لوگوں کو سمجھانے کی خاطر دی ہیں۔ تو اس مثالوں کے ذریعے ہم جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند کریم کی ذات موجود ہے، وہی اس کو بنانے والا ہے دنیا کو، وہی دنیا کا خالق ہے، وہی دنیا کا رازق ہے۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کروں گا امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ایک بوڑھی عورت ہوا کرتی تھی جو کہ مولا کی مومنہ تھی اور مولا کے صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو ایک دن مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اے مومنہ، ذرا آپ بتائیں کہ آپ نے خدا کو کیسے جانا ہے، خدا کے وجود کو کیسے تسلیم کیا ہے۔ تو وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ دھاگا بنانے کا کام کرتی تھی۔ آج کل کے زمانے میں فیکٹریز وغیرہ ہیں دھاگا بنانے کے لیے، پچھلے زمانوں میں فیکٹریز وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، تو ایک خاص قسم کا چرخہ ہوا کرتا تھا، اس چرخے کے ذریعے جو ہے وہ دھاگے کو بنایا جاتا تھا۔ تو اس مومنہ نے فرمایا کہ اے امام جعفر صادق علیہ السلام، اے ابن رسول اللہ، میں نے اللہ تبارک و تعالی کو اس چرخے کی جو ہے نا مدد سے پہچانا ہے۔ تو امام نے پوچھا کیسے آپ نے خدا کو چرخے کے ذریعے پہچانا؟ تو اس مومنہ عورت نے کہا کہ اے ابن رسول اللہ، اے رسول کے فرزند، جب میں اس چرخے کو چلاتی ہوں تو یہ چرخہ چلتا ہے، اگر اس چرخے کو میں نہیں چلاتی ہوں تو یہ چرخہ بند ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج کل میں دنیا میں دیکھتی ہوں کہ سورج اپنے وقت پر طلوع ہو رہا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہو رہا ہے، چاند اپنے وقت پر طلوع ہو رہا ہے، اپنے وقت پر غروب ہو رہا ہے، ستارے اپنے خاص وقت پر آتے ہیں، خاص وقت پر چلے جاتے ہیں، تمام تر فصلیں ایک خاص وقت پر پکتی ہیں، تیار ہو جاتی ہیں، اگتی ہیں اور انسانوں کے کام آتی ہیں۔ تو یہ میں مکمل نظام دیکھ کر یہ یقین کر لیا میں نے کہ جس طرح میرے بغیر یہ چرخہ نہیں چل سکتا، اسی طریقے سے خدا کے بغیر یہ دنیا نہیں چل سکتی۔ دنیا کا کوئی بھی کام خداوند کریم کے وجود کے ذریعے، خداوند کریم کے وجود کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سو یہ تھا آج کا ہمارا مختصر ٹاپک۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک پر کل بھی انشاءاللہ بات ہوگی تاکہ مزید وضاحت ہو جائے۔ اگر کسی کو کسی قسم کا کوئی سوال یا کوئی آبجیکشن وغیرہ ہو تو اپنے بھائی کے نمبر پر پرسنل آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔